والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، چھوٹے بچوں، پردہ نشین خواتین، ماؤں، بہنوں، سب سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے اس مبارک مہینے میں ہم کو داخلہ عنایت فرمایا. ہم اس ماہ مبارک میں جی رہے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے دروازے کھول دیے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں اور شیطانوں کو قید کر دیا گیا ہے، اور پکارنے والا پکارتا ہے یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر. اے نیکی کرنے والے آ جا، نیکی کر لے، اور برائی کرنے والے دور ہو جا. ابھی ماشاءاللہ مسجد بھری ہوئی تھی، تو جب بات کہنے سننے کی آئی تو آدھی مسجد خالی ہو. تو ان لوگوں کو بتایا جائے کہ صاحب یہ مہینہ جو ہے خیر کرنے کا مہینہ ہے، نیکی کرنے کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف آگے بڑھنے کا مہینہ ہے، سونے کا، دوسرے مصروفیات کا نہیں ہے. یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر. بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، پردہ نشین خواتین، ماؤں، بہنوں، میں نے ارادہ کیا کہ سب سے پہلے رمضان کا مہینہ جو گزر رہا ہے، جیسے کچھ بھی ہے ہم گزار رہے ہیں 20 سال سے، 30 سال سے، 60 سال سے، کسی کا 60 سال کا رمضان بھی گزر رہا ہے، بلکہ 60 سال سے عمر میں گزارا، لیکن کیسے گزارا؟ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا مہینہ کیسے گزارا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 9 رمضان گزارے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 9 رمضان گزرے. کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارے؟ میں نے کچھ پوائنٹ نوٹ کیے تھے. احوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل قدومہ فی رمضان. رمضان کے آنے سے پہلے میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیسی تھی، کیا کرتے تھے؟ رمضان کی استقبال میں، رمضان کے آنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کیا تھا؟ احوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع ربہ فی رمضان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اپنے رب سے آپ کا کیسے تعلق تھا، اپنے رب سے آپ کا تعلق کیسے تھا، رب کو خوش کرنے کے لیے آپ کیا کیا کرتے تھے رمضان کے مہینے میں، آپ اور ہم کیا کیا کر رہے ہیں، جائزہ لینا ضروری ہے، جاننا ضروری ہے. اور اسی طرح احوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع زوجاتہ فی رمضان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 1 سے زائد بیویاں تھیں. ان بیویوں کے ساتھ آپ کا تعلق کیسے تھا، ان کو کیسے ادب بتلاتے تھے، کیسے ان کے ساتھ سلوک کرتے تھے، اس کا بھی ایک بڑا لمبا بات ہوتی ہے اگر سنی اور کہی جائے. اور اسی طرح کہا احوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع امتہ فی رمضان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لوگوں کے ساتھ رمضان میں کیسے رہتے تھے. لگتا ہے کہ 4 باتیں ہوں گی جن کا جاننا ضروری ہے. بیک وقت ہم ایک ایک حصے سے جانیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا استقبال کیسے کرتے تھے. اس سے پہلے ایک بنیادی بات میں آپ کو بتا دوں کہ رمضان کا تعلق ایمان سے، تقوی سے، توبہ سے بہت گہرا تعلق رمضان اور توبے کا ہے. تو میں کہوں گا کہ رمضان کو آج آئے ہوئے تقریباً 10 راتیں 9 دن گزر گئے. آپ نے اور میں نے کتنی مرتبہ توبہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتے تھے. استغفر
استغفر اللہ پڑھتے تھے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ہم ایک مجلس میں آپ کو سنا کرتے تھے کہ 70 مرتبہ بھی آپ نے استغفر اللہ پڑھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم ہیں، آپ کو اتنی مرتبہ استغفار کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جانے کا ڈر۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے جانے سے ڈرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 2 جنت عطا فرمائے۔ ہم نے قرآن مجید کی آیت تراویح میں سنی، قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا، کہا کہ دیکھو جہنم کی گرمی بڑی تیز کی گرمی ہے، اس جہنم سے بچنے کی دعا کرو۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ النبا میں کہا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، جہنمی جہنم میں ان کو نہ ایسا پانی دیں گے کہ جس کو پی کر اندر ٹھنڈک حاصل ہو، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، اور نہ تو ایسے کہ اندر کا جسم ٹھنڈا ہو نہ تو باہر کا جسم ٹھنڈا ہو، دو بھی اندر کا جسم ایسے، اس کے پینے کے لیے ہم وہ دیں گے الا حمیما وغساقا، ایسا پانی ہم ان کو دیں گے کھولتا ہوا پانی پی، جس کی وجہ سے کیا ہوگا فقطع امعاءہم، اس کی انتڑیاں کٹ جائیں، اندر کی جو آنتیں ہیں وہ کٹ جائیں گی، پیٹوں میں بڑا بڑا سوراخ ہو جائے گا اور پیٹ کے اندر کی چیزیں نظر آئیں گی۔ اور پھر اللہ نے کہا کہ اب ان کے سر کے اوپر سے یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، ان کے سر پر سے گرم گرم پانی ڈالا جائے گا، یسحر ما فی بطونہم والجلود ولہم مقامع من حدید، اور ان کے چمڑے جل کر گل کر ان کے جسم سے نکل پڑیں گے۔ تو آدمی ایسے جہنم کو یاد کرے اور اللہ تعالیٰ سے بارگاہ میں توبہ کرے، اور اس سے بہتر توبہ کرنے کا کوئی اور وقت نہیں ہے کہ جب کہ آسمان کا دروازہ کھلا ہے، جنت کے دروازے کھلے ہیں، فرشتہ منادی کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز ہے، اور ہر رات اللہ تعالیٰ بخش رہے ہیں۔ معلوم نہیں کہ آج کی رات بخشنے والوں میں میرا اور آپ کا نام کوئی ناممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ دیں کہ چلو آج کی رات ہم آپ کو معاف فرماتے ہیں۔ لِكُلِّ لَيْلَةٍ عُتَقَاءٌ مِّنَ النَّارِ، ہر رات اللہ تعالیٰ لوگوں کو معاف فرماتے ہیں، پتہ نہیں آج کی رات کسی کی معافی ہو جائے، اللہ تعالیٰ کسی کو معاف فرماتے ہیں۔ صحیح حدیث میں آتا ہے 2 دوست تھے، ایک دوست اچھا آدمی تھا، متقی پرہیزگار، اور ایک دوست تھا جو برے قسم کا تھا، جو برائیاں کرتا تھا۔ اب یہ اچھا دوست اس کو سمجھاتا، دیکھیے ایسا نہیں کرنا چاہیے، آپ جو کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، میرے دوست ہو کر ایسا کر رہے ہو، لیکن وہ باز نہیں آتا، برائی پر برائی کرتا۔ اچانک ایک دن اس نے دیکھا کہ وہ برائی کر رہا ہے یا کوئی غلط کام کر رہا ہے، غلط بات کہہ رہا ہے، تو اس نے کہا، اچھے آدمی نے کہا، قسم خدا کی اللہ تعالیٰ تجھے ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ یہ بات اس نے کہی، اللہ تعالیٰ کو بڑا غصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فَمَنِ الَّذِي، ارے تو کون ہو سکتا ہے جو میری مغفرت کی قسم کھانے والا؟ میری مغفرت، کس کو معاف کرنا کس کو نہیں کرنا یہ میرا حق ہے کہ میں کس کو معاف کر سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے تو 100 آدمیوں کے قاتل کو بھی اللہ نے معاف فرما دیا۔ آپ نے حدیث سنی ہوگی، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑے بڑے علماء سے سعادت حاصل کرنے کی توفیق دی ہے۔ آپ سنتے ہیں اللہ تعالیٰ نے 100 آدمی کے قاتل کو اللہ نے معاف فرما دیا، اور آپ سنیں گے وہ عورت جو زانیہ تھی، بدکار تھی، برے کام کرتی تھی، وہ عورت ایک مرتبہ پیاسی نکلی، پیاس کی حالت میں دیکھا کہ ایک ویل ہے، باوڑی ہے، باوڑی سے پانی نکالا، باڑی سے پانی نکالا اور وہاں اس نے پانی پی لیا، لیکن جب باہر آئی تو دیکھا کہ وہاں ایک کتا ہے جو پیاس سے تڑپ رہا ہے۔ عورت کا دل بڑا اس پر رحم آیا اور اس نے اپنا پلو اس میں بھگایا، جیسے بعض باتیں آتی ہیں کہ وہ خود کنویں میں اتری، عورت کا جہاں کوئی ڈول نہ ہو، کوئی بکیٹ نہ ہو، باوڑی میں کنویں میں اترنا کتنا مشکل کام ہے، وہ اتری
اور وہاں اس نے پانی لیا اور اس کتے کو پانی پلایا، تو اللہ تعالیٰ نے صرف اس کی اس نیکی پر اس بدکار عورت کو اللہ نے معاف فرما دیا۔ تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کسی کو بخش دے، اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کا اخلاص دیکھا، اللہ کا ڈر دیکھا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، تھالیاں بجانے والا نہیں تھا، واہ واہ بولنے والا نہیں تھا، صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ تھا۔ اس کی ڈر کی وجہ سے اس نے اس کو کتے کو پانی پلایا تو اللہ نے اسے خوش کیا۔ تو یہاں تعلق ہے اللہ کا، اللہ سے آپ کتنا تعلق رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی بھی معاف کر سکتا ہے۔ تو آدمی گناہوں کو گنے، شمار کرے میرے گناہ کتنے ہیں۔ جیسے ابو سفیان ثوری کہتے ہیں، میں نے ایک مرتبہ میں بیٹھا، میں گناہ گننے لگا، میرے کتنے گناہ ہیں۔ کبھی آپ گنتے ہیں آپ کی کتنے مسٹیک ہے ڈیلی گنتے ہیں؟ میں بھی نہیں گنتا، آپ بھی نہیں گنتے۔ ہم تو بس گناہ کرتے ہیں، لیکن نسوا اللہ، لیکن کہتے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کہا آدمی گناہ کرتا ہے، بھول جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یاد رکھتے ہیں۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ہر چیز کو گن کے رکھا ہے، ہر چیز کو گن کے رکھا ہے، لکھ کے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس گناہ لکھے جاتے ہیں، گن کر رکھتے ہیں۔ تو سفیان ثوری کہتے ہیں کہ میں نے گننا شروع کیا، ایک غلطی، ایک مسٹیک، صبح سے فجر سے لے کر نماز پڑھ لی، اچھی بات ہے، اس کے بعد کیا کیا کیے، کس کو غلط باتیں کہی، کوئی جھوٹ بات کہہ لی، کسی کو دیکھ لیا۔ اور جیسے آج کل کا زمانہ ہے، لیٹسٹ زمانہ ہے، اسمارٹ فون کا زمانہ ہے، اب بچہ کیا دیکھ رہا ہے، بچی کیا دیکھ رہی ہے، کسی کو نہیں پتا، بابا خوش، امی خوش، لیکن بچہ کیا دیکھ رہا ہے، اپنے موبائل فون میں کیا سرچ کر رہا ہے، کمپیوٹر میں کیا دیکھ رہا ہے، کسی کو نہیں پتا۔ لیکن اگر اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، تو اسی لیے کہتے ہیں کہ قیامت کے نزدیک، قیامت کے دن، حشر کے دن، کچھ لوگ آئیں گے، ان کے پاس اتنی بڑی نیکیاں ہوں گی، جبال تہامت بیضاء، پہاڑ کے برابر نیکیاں ہوں گی، پہاڑوں کے برابر نیکیاں اللہ کے پاس آئیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان نیکیوں کو سراب بنا دیں گے، ہباء منثورا، پاؤڈر بنا دیں گے۔ بولا کیوں؟ ارے اتنی بڑی بڑی نیکیاں لے کر آئے تھے، کیوں ایسا ہوا؟ کہا اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوها، یہ اس لیے کہ لوگوں میں رہتے تھے تو اچھے رہتے تھے، اللہ والے، داڑھی والے، ماشاءاللہ متدین، متشرع، صاحب، بزرگ، لیکن جب اپنے الگ زندگی میں جاتے، پرائیویٹ زندگی میں جاتے، اپنے بیڈ روم میں جاتے، اپنے سسٹم پر جاتے یا اپنے موبائل میں جاتے، تو اب وہاں سب کچھ دیکھتے۔ اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوها، اللہ کا ڈر ان کے دلوں میں نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نیکیوں کو بیکار کر دیا، ہباء منثورا، نیکیوں کو اڑا دیا۔ آدمی اللہ کا ڈر رکھنا چاہیے۔ تو ہم بتا رہے تھے کبھی آدمی کو بیٹھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ میں کیا کیا گناہ کر رہا ہوں، کتنے گناہ مجھ سے ہو رہے ہیں، کون کون سے گناہ ہو رہے ہیں، آپ احساس کریں۔ تو سفیان ثوری رحمہ اللہ بڑے بزرگ تھے، کہتے ہیں کہ میں نے گناہ شروع کیا، 1 گناہ، 2 گناہ، 3 گناہ، میں نے گناہ گننے شروع کیے تو بہت سارے گناہ ہو گئے، 100، 200، 1000 ایک دن میں۔ یا میں نے تب کہا اے اللہ سفیان تیرے گناہ تو اتنے زیادہ ہیں، اگر اللہ کل حشر کے دن تجھ سے اگر پوچھنے لگے ان گناہوں کے تعلق سے تو تیرے جسم، تیرے چہرے کا چمڑا نکل جائے شرمندگی کی وجہ سے۔ اور یہ گناہ وہ گناہ ہے جس کو تو نے شمار کیا، تو نے گنا۔ اب جن گناہوں کو اللہ تعالیٰ گنے گی وہ کتنے ہوں، ہم بھول گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے لکھ کے رکھا ہے وہ گناہ کتنے ہوں گے۔ آدمی توبہ کرے، ہمیشہ اپنے گناہوں کو یاد کرتا رہے، یا اللہ میں نے کیسے کیسے گناہ کیے۔ لیکن اسی لیے میں اپنے نوجوان دوستوں کو بھی بتاتا ہوں، گناہ 4 ٹائپ کے ہوتے ہیں۔ یہ جو گناہ کرنے والے ہوتے ہیں 4 ٹائپ کے ہوتے ہیں۔ گناہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کبھی کوئی غلط بات کہہ دی،
غلط کام کر دیا یا کبھی کوئی حرام ایسی چیز جو فسق کے قریب پہنچا دے لیکن توبہ کیا. بہت سارے کہتے ہیں کہ توبہ ہم کیوں کریں, توبہ گنہگار کرے, پاپی کرے, ہم کیوں توبہ کریں؟ ارے کیوں نہ کریں. ہم نے قرآن مجید کی آیت پڑھی, لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار. انصار نے توبہ کیا, مہاجرین نے توبہ کیا, آدم علیہ السلام نے توبہ کیا, موسیٰ علیہ السلام نے توبہ کیا, یونس علیہ السلام نے توبہ کیا. یہ سارے لوگ تھے جو توبہ کرتے تھے. ایسے بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے توبہ کیا, ہم توبہ کیوں نہ کریں؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں کہتے ہیں, کہا یا ابن آدم, یا ابن آدم. اللہ تعالیٰ پکار کر کہتے ہیں اے آدم کے بیٹے. کون مراد ہے؟ آپ مراد ہیں, میں مراد ہوں. اے آدم کے بیٹے, انک ما دعوتنی وما رجوتنی. اے آدم کے بیٹے, تو نے مجھ سے دعا نہیں کی, تو نے گناہوں کی معافی نہیں چاہی, مجھ سے تو نے کوئی خیر کی امید نہیں رکھی. اگر تو مجھ سے خیر کی امید رکھتا, لو بلغت ذنوبک عنان السماء. اگر تو اتنے گناہ کرتا کہ آسمان تک تیرے گناہ پہنچ جاتے تو میں تیرے پاس بخشش لے کر آتا, تیرے گناہ معاف فرما دیتا. اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرمانے والے ہیں. تو گناہ کرنے والوں کی ایک ٹیم ایسی ہے, گناہ کر کے نادم ہوتی ہے, شرمندہ ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سارے صحابہ ایسے تھے جن سے گناہ ہو جاتا تھا تو بڑے شرمندہ ہوتے تھے, بڑے شرمندہ ہوتے تھے. جیسے وہ عورت جس نے گناہ کیا آئی کہ اللہ کے رسول میرے اوپر حدود حد قائم کر دی تھی. بہت سارے صحابہ تھے. کسی صحابی نے کسی عورت کا بوسہ لے لیا اور بڑے شرمندہ ہوئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, کہا اللہ کے رسول میں نے بڑا گناہ کر لیا ہے. ایک عورت تھی جس کا شوہر جہاد پر گیا ہوا تھا, میں نے اسے دھوکہ دے کر اس کا بوسہ لے لیا. اللہ کے رسول میرے گناہ کی بخشش کا یہ راستہ بتلائے. تو آدمی گناہ کرتا ہے, گناہ کرنے پر آدمی شرمندہ ہو, بڑی اچھی چیز ہے. آپ بھی اور ہم کبھی راستے میں جاتے ہیں, جاتے جاتے کبھی کسی غلط چیز پر نظر پڑ جاتی ہے, کبھی کسی غیر عورت پر نظر پڑ جاتی ہے, کسی پوسٹر پر نظر پڑ جاتی ہے, فوراً استغفر اللہ. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کو نہ دیکھیں, اس لیے کہ نہ دیکھنے والا تو بس اندھا ہی ہوتا ہے جو نہ دیکھے. اب اللہ نے آنکھیں بنائی ہیں تو کبھی نظر پڑ جاتی ہے, پڑتی کہ نہیں پڑتی؟ پڑ جاتی ہے. اب اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جسم میں جتنی چیزیں بنائی ہیں وہ اپنا کام کرنا چاہتی ہے. آنکھ دیکھنا چاہتی ہے, کان سننا چاہتی ہے. کوئی دو آدمی بات کر رہے ہو, آپ زبردستی سننے کی کوشش کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ارے کیا بات کر رہے ہو. زبان بولنا چاہتی ہے. چار آدمیوں میں آپ بیٹھے ہیں تو آپ کا جی کہے گا کہ آپ بھی کچھ بولیں, آپ کی زبان بولنا چاہتی ہے. تو اس زبان کو کنٹرول میں رکھنا, آنکھ کو کنٹرول میں رکھنا, کان کو کنٹرول میں رکھنے کا نام یہ اسلام ہے. کہ آپ بولیں ضرور لیکن وہ بولیں قولوا قولا, یعنی کہا کہ قولوا یعنی حسنا, یعنی اچھی بات آپ کہیں لوگوں کے لیے. اور آپ اگر سنیں تو وہ سنیں جو جائز ہے, غلط نہ سنیں. اور دیکھیں تو وہ دیکھیں, ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. ان السمع کانوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے, والبصر آنکھوں کے تعلق سے پوچھیں گے, والفؤاد دل میں جو خیالات پیدا ہوتے ہیں اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے. اللہ تعالیٰ کے پاس یہ ساری چیزوں کا بدلہ آپ کو دینا ہوگا. تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں امانت ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو صحت آپ کو دی ہے, جو کان دیے ہیں, ہاتھ دیے ہیں اور یہ آنکھ دیے ہیں, ساری کی ساری چیزیں امانت ہیں جو اللہ تعالیٰ کل کے دن اس کے تعلق سے پوچھیں گے. تو میں نے کہا کہ ایک جماعت وہ ہے جو گناہ کرتی ہے اور شرمندہ ہوتی ہے, گناہ پر نادم ہوتی ہے, شرمندہ ہوتی ہے. کبھی آپ سوچتے ہیں ارے اتنا بڑا نیک انسان میں, میرے بابا اتنے نیک انسان, اس سے یہ گناہ کیسے ہوا, میں نے یہ پاپ کیسے کر لیا. آدمی نادم ہوتا ہے اور ندامت گناہوں کو دھل دیتی ہے. جیسے انبیاء نے ندامت کا اظہار کیا, حضرت یونس علیہ السلام نے کیا, حضرت ایوب علیہ السلام نے معافی مانگی, اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا, یا اللہ میری بیماری کو دور کر دے. کتنے سال بیمار تھے حضرت ایوب علیہ السلام, ہاں
18 سال 18 سال آپ یقین کر سکتے ہیں اللہ کا ایک نبی 18 سال بیمار ہو اور اللہ تعالیٰ سے کہا رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ مجھے تکلیف ہو گئی ہے، تو بڑا رحم کرنے والا ہے۔ میں جانتا ہوں بہت سارے لوگوں کو 18 دن برداشت نہیں کر سکتے، 18 دن برداشت نہیں کر سکتے، شکوے شکایت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کی جدائی برداشت کی، بیٹا جدا ہو گیا، نظر نہیں آ رہا ہے، گم ہو گیا، اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ نے کہا وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، ارے اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئی روتے روتے، فَهُوَ كَظِيمٌ بولتے ہیں۔ آخر میں کہا یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اے بچوں جاؤ تلاشو میرا بیٹا یوسف کہاں ہے۔ کتنے سال چھوٹی عمر میں گئے، کنویں میں ڈالے گئے، مصر پہنچے، وہاں قید میں رہے، پھر بڑے آدمی بنائے گئے، اور ایک زمانے کے بعد اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یأتی بصیرا، کہا کہ لے جاؤ، یوسف نے کہا کہ میری قمیص لے جاؤ میرے ابا کے اوپر ڈالو، ان کی آنکھیں آ جائیں گی۔ کتنے سال صبر کیا ہو اپنے بیٹے کی گمشدگی پر۔ تو ایک مومن اپنی زندگی میں صبر کرتا ہے، شکوہ شکایت نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے۔ گناہ کرنے والوں کی ایک ٹیم وہ ہے جو گناہ کر کے کیا کرتی ہے؟ شرمندہ ہوتی ہے، یا اللہ میں نے غلط کر دیا۔ دوسری ٹیم وہ ہے جو گناہ کر کے خوش ہوتی ہے۔ معلوم آپ کے دوستوں میں بہت سارے لوگ ہوں گے جو گناہ کر کے خوش ہوتے ہیں، ارے فلاں پکچر گئے تھے، کیا تھا معلوم، ارے وہ پکچر کیا تھا، ارے وہ گانا کتنا اچھا تھا، کیا ٹیون بنائی تھی، کیا میوزک تھی اس میں۔ آدمی خوش ہوتا ہے کہ کیا ہم نے وہ گانا سنا تھا، کیا یہ کیا تھا، اس کو ہم نے کیسے تنگ کیا تھا، کیا ستایا تھا ہم نے اس کو۔ لوگ گناہ کر کے خوش ہوتے ہیں، کسی کو ستا کر خوش ہوتے ہیں، کسی کا مال اڑا کر خوش ہوتے ہیں، کسی کو بے عزت کر کے خوش ہوتے ہیں، کسی کا حق مار کر خوش ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں ارے کیا چالاکی میں نے دکھائی کہ جائیداد میں کسی کو حصہ نہیں دیا، سارا باپ کا سارا پراپرٹی میں لے کر آ گیا۔ یہ میری چالاکی، میرا کننگ مائنڈ ہے کہ بہن کو معلوم کر دیا، ارے وہ چھوٹے بھائی کو تو میں نے اڑا دیا، اس کو تو کچھ بھی نہیں دیا۔ بولا کہ یہ میرا ہنر ہے، کمال ہے۔ آدمی گناہ کر کے شرمندہ ہوتا ہے، لیکن یہ گناہ کر کے خوش ہوتا ہے، سینہ تان کے کہتا ہے کہ میں نے کتنا بڑا کمال کیا۔ یہ دوسرا گروپ۔ اور کچھ لوگ ہیں جو گناہ کرتے ہیں، گناہ پر اصرار کرتے ہیں۔ اصرار کے معنی گزشتہ رمضان میں فجر کی نماز پڑھی تھی، اب یہ رمضان میں پھر فجر کو آیا، واہ کیا فجر کتنی ہم نے پڑھی۔ بولا کہ جس ایسے تو لگتا ہے مجھے جیسے کچھ آج ہماری مسجدیں بھری ہیں، اگر ایسے ہی سال بھر بھری رہیں تو کوئی غیر ہم پر انگلی نہ اٹھا سکے، زبان نہ اٹھا سکے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو غلبہ دے گا، طاقت دے گا، قوت دے گا۔ لیکن چونکہ ہماری مسجدیں ویران ہیں، بیڈ روم آباد ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں ذلت مسلط کر دیا ہے۔ ہر کوئی بولتی ہے، کبھی وہ بولتی ہے، کبھی یہ بولتا ہے کہ مسلمانوں کو ایسا کریں گے ویسے کریں گے۔ یہ اس لیے ہے کہ مسلمان خود انہیں احساس نہیں۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ ایک بات سناؤ میں، پہلے زمانے میں جب مسلمان شان و شوکت میں تھے، مسلمان عزت میں تھے، اور یورپ ڈارک یورپ میں جیتا تھا، جس کو ہم ڈارک یورپ کہتے تھے، تو اس زمانے میں اتنا مسلمانوں کا یہ تھا کہ اگر کسی عورت کے قریب اگر کوئی مرد ہونا چاہتا ہے، یعنی اسے بتانا چاہتا ہے کہ میں اپڈیٹ ہوں، تو مسلمانوں کا ڈریس پہن کے جاتا، یہ بتانے کے لیے کہ میں اپڈیٹ ہوں، اور عربی میں اسے بولتا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ عربی میں بولا تو لڑکی سمجھ رہے یہ تو اپڈیٹ زمانے کے آدمی، بڑے آدمی۔ آج کیا حالت ہے؟ آج اگر آپ گاڑی ٹوپی کے ساتھ جائیں گے تو کیا کہیں؟ نہیں، آج ہم بالکل ٹائی بن کے وہ یہ بن کے جانا چاہتے ہیں۔ یہ ایک زمانہ تھا جب ہماری شان و شوکت تھی اور ہم نے بڑے بڑے کرتب دکھائے، دنیا میں بڑی بڑی چیزیں بنائی، تو
تو ہم نے کہا کہ تیسری جماعت یہ ہے جو گناہ پر اصرار کرتی ہے، اسی لیے کہا گیا لا صغیرۃ مع الاصرار ولا کبیرۃ مع الاستغفار۔ گناہ دو ٹائپ کے ہوتے ہیں، معلوم کبھی پڑھے ہیں؟ گناہ کتنے ٹائپ کے ہوتے ہیں؟ دو ٹائپ کے ہوتے ہیں، مسٹیک کیسے؟ گناہ کیا ہے؟ دھبا ہے، ایک آئل کا دھبا، یہ چائے کا دھبا، چائے کا دھبا ایسے رگڑو یا کسی سے رگڑو چلے جائے گا، لیکن جو انجن آئل کا ڈبا ہے وہ نہیں جائے گا، اس کے لیے آپ کو کوشش کرنی پڑے گی، کچھ ڈالنا پڑے گا، وہ ٹائٹ ڈالنا پڑے گا یا کوئی پیٹرول ڈالنا پڑے گا، پھر اس کو دھونا پڑے گا۔ ایسے ہی گناہوں کے دھبے وہ جسم پر لگ جاتے ہیں۔ اگر چھوٹے موٹے گناہ ہیں، چھوٹے گناہ صغیرہ، چھوٹے چھوٹے گناہ وہ استغفار سے معاف ہو جاتے ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، چھوٹے چھوٹے گناہ عبادتوں سے پاک ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو گناہ کبیرہ ہیں، بڑے بڑے گناہ، امام ذہبی نے کتاب لکھی کتاب الکبائر، بڑے بڑے گناہ انہوں نے گنائے۔ ہمارے پاس وقت ہوتا ہے تو کبھی ایک دن ہم پورے بڑے بڑے گناہ امام ذہبی کی کتاب پڑھ لیتے ہیں، تو انہوں نے بڑے بڑے گناہ بتلائے۔ تو یہ بڑے گناہ آسانی سے جاتے نہیں، ان کو ذرا دھونا پڑتا ہے، ذرا محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو کہا کہ اگر چھوٹا گناہ اگر آدمی بار بار کرے تو وہ بڑا گناہ بن جاتا ہے۔ چھوٹا گناہ ہی لا اصرار لا صغیرۃ مع الاصرار، آپ چھوٹا گناہ ہی کر رہے ہیں لیکن بار 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 کر رہے ہیں تو وہ گناہ بڑا بن جاتا ہے، اور بڑا گناہ آدمی کو جہنم میں لے جاتا ہے۔ لیکن لا کبیرۃ مع الاستغفار، لیکن آپ استغفار کر رہے ہیں، استغفار فرگیونس، آپ اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتے ہیں تو بڑا گناہ بھی چھوٹا ہو جاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ گناہوں پر جم کے رہنا یہ بھی غلط عادت ہے، گناہ کرنے والے ایسے بھی کرتے ہیں۔ یہ کتنے ہوئے؟ 3 ہوئے نا۔ چوتھی قسم ایسی ہے گناہ کرنے والوں کی، وہ لوگ ہیں چوتھی قسم جو برملا گناہ کرتے ہیں۔ برملا کے معنی بالکل لوگوں کے سامنے سڑک پر یا بالکل اوپن گناہ کرنے والے۔ ہاں آدمی شراب پی سکتا ہے، بار میں بیٹھ کے پیے، جیسے کہ حرام ہے اور ہم کہیں گے کہ وہ حرام ہے، لیکن اگر وہ غلط ہے اور حرام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے گا، ہم کہیں گے کہ واقعی وہ گنہگار ہے۔ لیکن وہی شراب اگر وہ بیچ گلی میں پی رہا ہے تو اس کی گناہ کی اور چیز بڑھ جاتی ہے۔ ایک تو غلط کر رہا ہے، حرام کام کر رہا ہے، لیکن اس حرمت کو لوگوں کے سامنے کر رہا ہے تو اس گناہ کی اور بڑائی ہو جاتی ہے، وہ گناہ کی سزا بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ 4 قسم ہیں جو لوگوں کی گناہ کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی ہر گناہ کا معاف فرمانے والا۔ یہاں تک کہا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور توبہ کہا کہ پاک صفائی حاصل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ کیسے آپ عزم کریں۔ ایک مثال میں آپ کو بتا کر اپنی بات ختم کروں گا۔ کہتے ہیں حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، جنگ بدر ہوئی، جنگ بدر مسلمانوں کی پہلی جنگ، اور اس جنگ میں جتنے صحابہ شریک تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام سے اللہ تعالیٰ خوش ہو گیا۔ جنگ بدر میں جتنے صحابہ شریک ہوئے، کیوں؟ ایسی جنگ جو اسلام اور کفر کی پہلی جنگ تھی، اور اللہ کے فرشتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس ہو کر لڑ رہے تھے، ایک طرف اسرافیل اور دوسری طرف جبریل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو کر جنگ بدر میں لڑ رہے تھے۔ جیسے صحابہ نے کہا کہ ہم نے دیکھا کہ اللہ کے فرشتے بھی اس جنگ میں ساتھ تھے۔ یہ جنگ ہوئی، صحابہ کو یعنی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے نکلے تو یقین نہیں تھا کہ یہ جنگ ہوگی، ہو بھی سکتی تھی نہیں بھی ہو سکتی تھی۔ تو انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ میں شریک نہیں رہے، جنگ ختم ہوئی، لیکن بڑے نادم ہوئے، بڑے افسوس کیا کہ پہلی جنگ ہم سے چھوٹ گئی جو اسلام اور کفر کے خلاف تھی، اس جنگ میں ہم شامل نہیں تھے۔ بڑے نادم ہوئے اور عزم کیا، اس بات کا پختہ ارادہ کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
اب کی بار جب جنگ ہوگی تو دیکھ لینا کہ میں کیا کرتا ہوں. یہ عزم ہے. ہمارے بچوں کے اندر یہ عزم ہونا چاہیے کہ میں اسلام کی خدمت کیسے کر سکتا ہوں, کیسے میں اسلام کی خدمت کر سکتا ہوں, میں دین متین کی خدمت کیسے کر سکتی ہوں. یہ ایک عورت ہے, یہ ایک مرد ہے. میں نے کبھی شاید آپ کو مثال سمجھایا تھا کہ معمولی ایک عورت جس کے پاس کوئی پاسبلٹیز نہیں تھی, امکانیات نہیں تھی کہ کیسے وہ اسلام کی خدمت کرے, وہ مسجد میں جھاڑو دیتی تھی. کسی عورت نے کہا کہ ایک عورت نے فون کیا, بولا کہ شیخ صاحب میں چاہتی ہوں کہ ایک دن کی گنجی کا خرچ میں برداشت کروں. عورت ہے, اس کے اندر چلو ایک دن کے گنجی کا خرچ برداشت کرنے کی تو کم از کم اس کے اندر طاقت. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی عورت کہتی ہے کہ وہ مسجد میں جھاڑو دیتی تھی. انتقال ہوا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قبر پر گئے اور وہاں جنازہ پڑھی. تو اس لیے اتنا اہتمام اس لیے کہ وہ مسجد میں جھاڑو دیتی تھی, اس لیے نہیں کہ وہ بڑے خاندان کی عورت تھی, بڑی خوبصورت عورت نہیں تھی. وہ تو کالی کروٹی عورت تھی, نہ اس کا خاندان تھا نہ اس کی خوبصورتی تھی, بس اس کی خوبصورتی اس میں تھی کہ وہ مسجد میں جھاڑو دیتی تھی. اور اس سے بھی بڑھ کر وہ عورت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی کہ اللہ کے رسول آپ جب جمعہ دیتے ہیں تو جمعہ کھجور کے تنے پر کھڑے ہو کر دیتے تھے. کھجور کا ایک بڑا سا ڈنڈا ہوتا تھا, اس پر کھڑے ہو کر اللہ کے رسول جمعہ دیتے تھے. اس عورت نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری خواہش ہے کہ میرے پاس ایک اچھا کارپینٹر ہے, میں آپ کے لیے ایک ممبر بنا. اللہ کے رسول سے فرمایا ٹھیک ہے. تو آدمی کے اندر احساس میں کیا کر سکتا ہوں. تو حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ جان جائیں گے کہ میں کیا کرتب دکھاؤں گا, میں کیا کروں گا. اور جب احد کی جنگ آئی تو کہتے ہیں 80 ضربہ 80 زخم تھے جو آپ کے جسم پر تھے. جنگ ختم ہوئی تو انس بن نضر کے جسم پر لوگوں نے دیکھا کوئی تلوار کا مار, تیر کا مار, نیزے کا مار, سارے کے سارے 80 زخم تھے جو آپ کے جسم پر تھے. شہادت کی موت ملی اور جسم اتنا کٹا پھٹا جسم کہ آپ کی بہن نے انگلی دیکھ کر پہچانا, بولا کہ یہ میرا بھائی انس بن نضر ہے. انگلی کا نشان دیکھ کر پہچانا کہ یہ میرا بھائی انس بن نضر ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ سچے دل سے تائب ہوں, توبہ کریں. زندگی میں جو حالات ہمارے گزرے ہیں توبہ کریں. ان اللہ یحب التوابین, بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. تو توبہ آدمی جو گناہ اس سے ہو چکے ہیں, بھلے گناہ یاد ہو گناہ یاد نہ ہو, لیکن آدمی توبہ کرے اور یہ نہ سوچے کہ میں گنہگار نہیں ہوں, میں توبہ کیوں کروں. اللہ کے انبیاء نے توبہ کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ کی ترغیب دلائی. آپ اور ہم توبہ ضرور کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندوں میں اللہ تعالیٰ ہم کو شامل کر دے. لیکن جیسے بتایا گیا کہ یہ توبہ کیا ہوتا ہے, توبے کے شروط کیا ہوتے ہیں, تو کہا کہ سب سے پہلی شرط یہ بتائی گئی کہ اخلاص ہو. اس سے پہلے کہ میں اپنا موضوع کرتا, اسی لیے میں بتانا چاہتا تھا کہ توبے کا جو تعلق رمضان سے ہے, یہ تھیوری میں اس لیے بتانا چاہتا ہوں. آپ کہیں علاج کے لیے جائیں, رمضان آتا کیوں ہے؟ رمضان کس لیے آتا ہے؟ آدمی کو متقی بنانے کے لیے آتا ہے. آدمی متقی بننا چاہتا ہے تو کیا کرنا؟ ایک گلاس میں آپ پانی ڈالنا چاہتے ہیں تو پہلے اس گلاس میں جو گندا پانی ہے اسے نیچے پھینک کے آپ اسے دھوئیں گے, دھو کر پھر اس میں اچھا پانی ڈالیں. آپ کہیں علاج کے لیے جائیں, ہومیوپیتھی کا علاج کرنا چاہتے ہیں تو پہلے وہ جلاب کی گولی دیتا ہے. پہلے آپ اپنا پیٹ صاف کریں, بعد میں میری گولی کھائیں. پہلے ہمارے جو گناہ ہیں اسے ہم کیا کریں؟ دھو لیں. ہمارے گناہوں سے جسم دھلے گا تو پھر یہ سعادتیں, برکتیں, رحمتیں ہم کو نصیب ہوں گی. 1000 قسم کے گناہ اپنے دامن میں لیے ہوئے ہیں, پھر کہہ رہے اللہ اللہ یا اللہ آمین آمین. کیسے آمین؟ ارے پہلے جو گناہ ہے اسے تو دھلو. جیسے بہت سارے لوگ ہیں کہتے ہیں کہ وہ کولیسٹرول گلانے کے لیے لوگ کتنے گھنٹے ٹھہرتے ہیں, کیسی کیسی حرکتیں کرتے ہیں, لیکن گناہ گلانے کے لیے اللہ کے سامنے کھڑنا پسند نہیں.
ارے اللہ کے سامنے کھڑو گے تو گناہ گلے گا، گناہوں کا بوجھ ہلکا ہوگا۔ آدمی پہلے اپنے جسم سے گناہوں کو دھو لے، توبہ کرے، اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں اپنے کہا کہ پہلی شرط آدمی کو اخلاص ہونی چاہیے۔ اخلاص پہلی شرط ہے جو آدمی کے گناہ کو دھلتی ہے، اس کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ اور دوسری چیز جس میں کہا گیا کہ آدمی کو گناہ پر شرمندہ ہونا چاہیے، جو گناہ ہم سے ہوا ہے اس پر ہم شرمندہ ہیں۔ کہا کہ کل کی فجر کی نماز چھوٹی تھی، آج کی فجر کی نماز نہیں چھوٹی۔ بہت سارے ہیں ظہر کی نماز میں غائب ہیں لیکن تراویح کی نماز میں آ گئے۔ اب ان کو بٹھا کر آپ سمجھائیں، بھیا دیکھیے ظہر کی نماز فرض تھی اور یہ فرض نہیں ہے، فرض کا تو اہتمام نہ کریں اور اس کا اہتمام کریں۔ کہا کہ ایسی بات نہیں ہے، یہ بھی کریں وہ بھی کریں اور اس سے زیادہ اس کی اہمیت ہے تو توبے کی شرط یہ بتائی گئی کہ آدمی اس پر نادم ہو، افسوس کرے۔ اور تیسری شرط یہ بتائی گئی کہ آپ اس پر عزم کریں کہ آئندہ سے اس گناہ کو نہیں کریں، آئندہ سے اس گناہ کو نہیں کریں گے۔ اس بات کا آپ پوری طور سے عزم کریں کہ آئندہ سے یہ گناہ ہمارے ساتھ نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ اور بھی ایک شرط ہے کہ پورے دروازے بند ہو جاتے ہیں لیکن ایک دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، آسمان کا۔ آسمان میں جو دروازے ہیں پورے دروازے ایک وقت ایسا آتا ہے بند ہو جاتے ہیں لیکن ایک دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ وہ دروازہ کون سا ہے؟ ہاں، توبے کا دروازہ۔ توبے کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا لیکن ایک وقت آتا ہے وہ بھی بند ہو جاتا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے وہ بھی بند ہو جاتا ہے۔ ان تطلع الشمس من مغربها، جب سورج مغرب سے طلوع ہونے لگتا ہے تو وہ بھی بند ہو جاتا ہے، لیکن ہر آدمی کے توبے کا دروازہ غرغرہ موت پر بند ہو جاتا ہے۔ جب اسے موت کا غرغرہ لگتا ہے، ہوتا یہ ان کو دے دو وہ ان کو دے دو، ارے تیرا کیا ہے اب دینے کے واسطے؟ کل تک تیرا تھا، دینا تھا، اب کل نہیں دیا، آج تیرا نہیں ہے، تو ایسے آنکھ بند کرے گا بیٹے بانٹ لیں گے، یہ میرا یہ تیرا۔ مر کے بستر پر بیٹھ کر بولتا یہ ہماری بیوی کو دے دو، وہ میرے بچے کو دے دو، یہ چھوٹے بچے کو دے دو، وہ بڑے بچے کو دے دو۔ اذا جاء، کہا کہ جب موت آ جاتی ہے تو کہا کہ غرغرہ موت پر توبے کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ تو آدمی غرغرہ موت سے پہلے توبہ کر لے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کب کس کی زندگی میں کیا لکھا ہو، آدمی فوراً توبہ کرے۔ اور توبہ ایسی چیز ہے جو آدمی کی گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سارے صحابہ ہیں، آتے ہیں کہتے ہیں اللہ کے رسول ہم نے انجانے میں بہت بڑے گناہ کیے۔ جیسے بہت سارے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے نیک عقیدے کی توفیق دی، پہلے بریلوی تھے یا فاتحہ دلاتے تھے، 40واں کرتے تھے، بہت سارے کام کرتے تھے، پیروں کے سائے میں جیتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے نیک عقیدہ بتلایا، ادھر آئے تو کہتے ہیں کہ پہلے ہم نے پتہ نہیں کیا کیا کیے، کتنے پیروں کو کھلایا، کتنے کس کی مریدی پیری ہم نے کی، اب وہ کیا بنے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے ایسے سوال کیا تو کہا الاسلام یہدم ما کان قبلہ، ارے اسلام لانے کے بعد پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو میری ساری بات کا خلاصہ یہ تو ہو نہیں سکا، اور ایک دن بھی ہمارے ساتھ ہے، جمعے کے دن پھر ہم بیٹھیں گے تو ہم اس کو آپ کے سامنے پیش کریں گے، لیکن یہ بنیادی بات جو میں بتانا چاہتا تھا، توبہ اور رمضان کا تعلق ایک ایسے ماحول میں جب آپ اور میں رمضان میں ہیں، آسمان کے دروازے کھلے ہیں، نادی منادی اور ندا لگانے والا آواز لگا رہا ہے، یا باقی الخیر اقبل، اگر اس رمضان میں اگر کوئی بخشا نہ جائے تو کب بخشا جائے؟ ایسے مبارک راتوں میں بخشش نہ ہو تو پھر کب بخشش ہو؟ اور وہ حدیث جو آتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں منبر پر چڑھتے ہوئے آمین 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 کہا، صحابہ نے پوچھا تو کیا کہا کہ کسی کو رمضان ملے اور وہ بخشنے والی۔ آخر میں ایک بات بتا کر میں ختم کرتا ہوں، لیکن ضروری ہے کہ رمضان کے خیر اور برکتوں سعادتوں سے مستفید ہونے کے لیے کہ ہم ٹوٹے دل کے ساتھ اور کٹھے پٹے دل کے ساتھ، دشمنیوں کے ساتھ، تعلقات کے ساتھ رمضان کی سعادتیں پا نہیں سکتے۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جن کے تعلقات ان کے بھائیوں سے صحیح نہیں ہے، ماں باپ سے صحیح نہیں ہے، بیوی سے صحیح نہیں ہے، یا عورت کا تعلق مرد سے صحیح نہیں ہے، اور ہم مسجد میں بیٹھے آمین آمین بول رہے ہیں؟ کہا کہ نہیں، پہلے تم اس کی اصلاح کر لو،
دیکھو ایسے مبارک موقع پر تمہاری بیوی تم سے ناراض ہے، اسے منوا لو، اور تمہارا شوہر تم سے ناراض ہے، اے عورت اے خاتون، اسے اپنا لو اور اسے سمجھا لو۔ کتنے ماں باپ ایسے ہیں جو تڑپ رہے ہیں اپنے ماں باپ، اپنے اولاد کی نافرمانی سے رو رہے ہیں، اور ہم مسجدوں میں بیٹھے دعائیں کر رہے ہیں۔ کہا کہ نہیں، جاؤ اپنے ماں باپ، میں وقت ہوتا تو بتاتا، ایک عورت، کون؟ شیماء، جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دودھ پیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگ میں ہیں، کسی صحرا میں ہیں، اچانک ایک بوڑھی عورت آتی ہے، بولتی مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ایسے کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر کوئی جا نہیں سکتا تھا، دشمنوں کا بھی خطرہ ہوتا تھا۔ تو صحابی نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ بولا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے دودھ پیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھا، مکہ کہاں، مکے کی زندگی کہاں، دودھ پینے کا زمانہ کہاں، مدینہ آئے، مدینہ آ کر کئی سال ہو گئے، 6-7 سال ہو گئے، ایک زمانے تک اس عورت کو نہیں دیکھا، حالت بدل گئی، چہرے بدل گئے، لیکن اتنی بات سنا کہ میں نے آپ کے ساتھ دودھ پیا ہے۔ کوئی پروف نہیں مانگا، کوئی چیز نہیں مانگی، بس اس عورت نے کہا کہ حلیمہ سعدیہ نے ہم دونوں کو ایک ہی مرتبہ دودھ پلایا ہے، میرا نام شیماء۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھے، اپنا جو کپڑا تھا اسے بچھایا، بولا کہ اس پر بیٹھو۔ اللہ کے نبی خاتم الرسل اور یہ شافع محشر کہہ رہے ہیں کہ اس پر بیٹھو۔ اپنے جو کپڑا اپنے سر پر ڈالا تھا شملہ، اس پر اس عورت کو بٹھا دیا، اور بڑی عزت کی۔ ایک ایسی عورت جس کو کبھی دیکھا نہیں، بچپن میں کبھی دودھ پی تھی، اور ایک زمانہ گزر گیا تھا، اس سے کوئی تعلق بھی نہیں تھا، نہ اس سے ان کو کوئی فائدہ تھا، بس اتنی بات پر کہ دونوں نے ایک ساتھ دودھ پیا۔ ایک ساتھ دودھ پینے والی کا یہ احترام ہے، تو دودھ پلانے والی عورت کا آپ کتنا احترام کرتے ہیں، اس عورت کا کتنا احساس آپ کرتے ہیں جس نے آپ کو دودھ پلایا ہے۔ اور کہا کہ دیکھو شیماء، اگر آپ رہنا چاہتی ہیں تو میرے ساتھ رہو، اگر جانا چاہتی ہیں تو اپنے قوم کے پاس چلی جاؤ۔ تو انہوں نے پسند کیا کہ ان کی قوم کے پاس جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عزت کے ساتھ ان کو رخصت کی۔ تو اس مہینے کی خیرات، سعادت، برکتیں ان لوگوں کو ملیں گی جو لوگ اپنے تعلقات صحیح کر لیں گے، اپنے بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، اور وہ دن جس میں صرف پیار، محبت اور پھر اچھی باتیں ہوں گی۔ الا من اتى الله بقلب سلیم۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس مبارک مہینے میں، اس مبارک راتوں میں توبہ کی توفیق دے، ایسی توبہ جو اللہ تعالیٰ جس کو قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق دے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم